اور قرآن کریم میں اللہ نے کسی عبادت اور کسی دعا کا حکم اس انداز سے نہیں فرمایا جس انداز سے صلاۃ والسلام کا فرمایا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلات بھیجو اس نبی پر اور سلام بھی۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی خود اپنی شرکت کا اظہار کیا، میں بھی بھیجتا ہوں صلات و سلام، تم بھی صلات بھیجو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ دعا ہے کہ اس دعا کے مقابلے کی کوئی اور دعا نہیں ہے۔ بھلے کتنی بھی دعائیں اب مسنون دعائیں نبی نے بتائیں، ہم صبح شام مانگتے ہیں، لیکن صلوات و سلام کی دعا ایسی ہے جسے صلوات و سلام کی دعا مانگ لی اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت میں اس کا کفیل ہو جاتا ہے۔ ابی بن کعب صحابی ہیں، نبی پاک کی خدمت میں آئے اور ان کی عادت تھی دعائیں بہت مانگتے تھے، دعائیں مانگتے یعنی خالی اوقات ہر وقت دعائیں اللہ سے۔ حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ فرائض و واجبات کے علاوہ جتنا وقت میں دعائیں مانگتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پر صلاۃ و سلام بھی بھیجوں، تو کتنا صلاۃ و سلام آپ پہ بھیجوں؟ آپ کہ جتنا دیر جی چاہے اتنا صلاۃ و سلام بھیج۔ فرمایا کہ میں نے سوچا چوتھائی حصہ، اوقات کا چوتھائی حصہ میں آپ پر صلاۃ و سلام بھیجوں۔ فرمایا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا بڑھا دے تیرے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا اچھا، انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا پھر میں نے سوچا ہے کہ نصف حصہ جو دعاؤں کا میں دعائیں اپنی مانگوں اور باقی جو نصف حصہ وقت کا وہ میں صلاۃ و سلام بھیجوں۔ فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر تھوڑا بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اچھا، اور کہا کہ یا رسول اللہ پھر ایسا کرتا ہوں میں پورے وقت کے 3 حصے ہیں اس میں سے 2/3 جو ہے وہ میں آپ کے پاس صلاۃ و سلام بھیجوں گا، 1/3 جو حصہ ہے وہ میں اپنی دعائیں مانگوں۔ کہا کہ بہت اچھا ہے، اگر تھوڑا سا بڑھا دے تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ لگتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ بس تم صلاۃ و سلام مجھ پہ بھیجتا رہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ بس پھر میں چاہتا ہوں کہ پھر سارے وقت میں آپ پر صلاۃ و سلام بھی بھیجتا رہوں گا، فرائض و واجبات پورے کرنے کے بعد ہر وقت دعائیں جو مانگتا ہوں اس میں آپ پر صلاۃ و سلام کی دعا۔ آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما گیا، روشن ہو گیا۔ فرمایا کہ کعب اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ دنیا کا تیرا کفیل ہو جائے گا اور آخرت میں تیری مغفرت کر دے گا، دنیا میں تیری ہر چیز کی ضرورت پوری کر دے گا، کوئی ایسی ضرورت تیری نہیں ہوگی جو ٹھہر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر چیز کی تیری کفالت کر دے گا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی تیری مغفرت کر دے گا۔ اب آپ بتائیے ہمیں اس کے علاوہ چاہیے کیا؟ ہم چاہتے ہیں دنیا میں ہماری کیا ہو جائے، کفالت ہو، ہماری ضروریات زندگی پوری ہو، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، مکان کی، دکان کی، بیوی کی، بچوں کی، یہی تو چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ صلاۃ و سلام تو ہر وقت پڑے گا تو ساری ضرورتوں کے ذمہ دار اللہ ہے، وہ پورا کرے گا۔ اور آخر میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے۔ فرمایا کہ تیری بخشش بھی ہو جائے گی۔ یہ وہ دعا، یہ وہ دعا ہے کہ اگر اس دعا کا اہتمام 24 گھنٹے انسان اگر کر لیتا ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی اس کا دنیا کا کام ایسا نہیں ہے کہ جو ٹھہر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانوں سے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ان کے لیے جب مغفرت کی، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ اس کی بدلے میں آپ پر رحمت اتارتے ہیں۔ دیکھو دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو نفع پہنچانا۔ آپ امام صاحب سے کہ امام صاحب میرے لیے دعا کریں، میں ذرا بیمار ہوں، دعا یا اللہ اس کو صحت دے دے، تو اس کی دعا سے آپ کو نفع پہنچ رہا ہے نا۔ دعا کا راز یہ ہے کہ دوسرے کو نفع پہنچتا ہے اس سے۔ لیکن صلاۃ و سلام واحد دعا ہے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا دیتے ہیں لیکن نبی کو ہماری دعا کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو کوئی نفع نہیں ہے، بلکہ ہم جب دعا کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو ان کو تو نفع نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ تو پہلے نفع کے اندر، وہ تو صلاۃ و سلام وہ تو رحمتوں کے جو سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ جب ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم پر 10 رحمتیں اتارتے ہیں۔ اس لیے حدیث فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرتے انہیں صلاۃ سلام بھیجتا ہے تو صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں اتارتا۔ اب آپ بتائیے تو نفع ہمیں خود کو پہنچا، نبی پاک کو آپ کے نفع کی ضرورت ہے کیونکہ وہ خود پہلے ہی رحمت للعالمین، جو رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے رحمت ہو، عالم جمادات کے لیے رحمت، عالم معدنیات کے لیے رحمت، عالم نباتات کے لیے رحمت، عالم حیوانات کے لیے رحمت، عالم انسان کے لیے رحمت، عالم ملائکہ جنات کے لیے رحمت، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جزات خود رحمت ہو، اور آج کی جدید دنیا میں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے رحمت،